اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، جیسا کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز کو انتہائی اچھے انداز میں دیکھا اور رسپانس دیا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ابھی بیٹھا بیٹھا سوچ آئی کہ آپ کو میں اپنی گزری ہوئی ایک سٹوری سناؤں۔ یہ 4-5 سال پرانی بات ہے۔ چھوٹی عید پہ میں منگورا گیا تو وہاں میرا ایک رشتہ دار جس کا نام سعد اللہ خان افریدی ہے، اس کو میں نے اپنے ساتھ ملایا اور میں نے اس کو کہا کہ چلتے ہیں شانگلہ کی طرف۔ موٹر سائیکل میں ہم چل پڑے شانگلہ کی طرف، اور جب ہم شانگلہ کے قریب پہنچے تو انتہائی تیز بارش ہو گئی۔ تقریباً یہ سپیر کا ٹائم تھا۔ اتنی شدید بارش کہ حالت ہماری بہت ہی بری ہو گئی تھی، کپڑے بھیگ چکے تھے۔ تو سائڈ پہ ہم کھڑے ہو گئے کہ بارش رکے تب جائیں گے، مگر بارش نہ رکنے والی تھی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ شانگلہ سے ذرا آگے پیشام میرا ایک دوست ہے، سابقہ MPA صاحب زہر شاہ صاحب، ان کا برخوردار، وہ میرے ساتھ اکثر ملاقات کرتے ہیں پشاور آ کے۔ رشاد خان کا چھوٹا بھائی ہے۔ تو اس کو میں نے رنگ دی، میں نے کہا بھائی آپ کہاں پہ ہو؟ اس نے کہا میں تو گھر پہ۔ میں کہ میں آیا ہوں شانگلہ میں ہوں اور بہت سخت بارش ہے۔ تو وہ سمجھے کہ شاید ان کے پاس گاڑی ہے، تو مجھے کہتے آپ بشام چوک تک آ جاؤ۔ ہم بشام چوک تک آئے تو وہاں پہنچے۔ میں نے کہا میں تو چوک میں کھڑا ہوں۔ کہتا یہاں کسی سے پوچھ لو، بشام چوک میں ٹھاکوڑ کی طرف میرا ایک گاؤں ہے، میرا بشام میں ہی، کہتے وہاں کا پوچھ لو، کسی سے بھی پوچھو کہ رشاد خان کے گھر جانا ہے اس کے حجرے میں۔ تو تقریباً رات کے 10 بج چکے تھے، 10 یا 9-10 بجے تھے۔ ہم جناب رشاد خان صاحب کے حجرے میں گئے، وہاں ان کے چھوٹے بھائی ملے، ماشاءاللہ بہت ہماری مہمان نوازی کی، اور انہوں نے مجھے بہت کہا کہ بھائی آپ موٹر سائیکل پہ کس لیے آئے تھے؟ ہمیں ٹیلی فون کر دیا ہوتا، ہم گاڑی بھیج دیتے۔ میں نے کہا ہم نے ویسے شوق کی خاطر ویسے آئے ہوں، ڈرائیو کرتے ہوئے ہم چلیں گے۔ تو مجھے کہتے تھے اب آپ کا پروگرام کیا ہے، بشام کا وزٹ کرنا ہے یا آگے کہیں جانا ہے؟ میں نے کہا ہم نے تو جانا ہے گلگت۔ تو پھر اس نے تقریباً 10-11 بجے کا ٹائم تھا، تو اس نے ٹیلی فون کیا مانسیرا، تو وہاں سے ہائی ایس والے کو کہا کہ یار یہاں سے کوئی آنے والی گاڑی ہے جو گلگت کی طرف جائے۔ تو اس نے وہاں سے کسی نے اسے کہا کہ ہاں ایک گاڑی ابھی آخری نکلنے والی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہمارے لیے 2 سیٹ سپیئر کر دو۔ تو جو ہی ٹھاکوڑ کے پل کے پاس پہنچے گی تو ہمیں اطلاع دینا، ہم آ جائیں گے، ہمارے 2 مہمان ہیں۔ تو موٹر سائیکل تو میں نے جناب رشاد خان صاحب کی حجرے میں کھڑا کیا۔ ماشاءاللہ بہت ہی نائس انسان ہیں ذاتی طور پہ، اور ہماری بہت خدمت کی۔ اس کے علاوہ ہمارے ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی تعلق تھا، بہت ہی پیار محبت والے انسان، اللہ ان کی مغفرت نصیب کرے۔ زہر شاہ صاحب کی بہت ہی اچھے انسان تھے، بہت ہی۔ تو رشاد خان صاحب نے پھر ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھایا، وہ موٹر سائیکل ہمارا وہیں پہ ان کے حجرے میں کھڑا ہو گیا۔ تو ہائی ایس والے کو کہا کہ ان کو گلگت میں آپ نے اتارنا ہے۔ تو ہم بس وہاں سے اللہ کا نام لے کر چل پڑے۔ رشاد خان اور ان کے چھوٹے بھائی نے ہمیں رخصت کیا وہاں سے۔ ماشاءاللہ گاڑی ان کی ٹھیک ٹھاک تھی، لینڈ کروزر ٹائپ تھی، بہت ہی VIP گاڑی تھی۔ تو
ہم وہاں سے جب شام سے چل پڑے تقریباً گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ سفر کیا ہوگا، راستے میں ملیشیا تھا، شاید ملیشیا والے تھے، انہوں نے روک لیا کہ آگے آپ اس وقت نہیں جا سکتے، حالات خراب ہیں۔ تو ہمیں سوچ پڑ گئی، تو اس سے ہم اگر شام میں رک جاتے وہاں پہ رشاد خان صاحب کے پاس تو بہتر تھا، بس اب کام ہو چکا تھا تقریباً صبح کی اذان تک، ہماری نیند خراب ہو چکی تھی، بے آرامی بھی تھی، اور ہم وہاں سے پھر وہاں مسجد ایک قریب تھی، مسجد میں نماز پڑھی، چائے وغیرہ پی کے ہم وہاں سے پھر چل پڑے۔ جب ہم گلگت پہنچے، راستے کا پتہ نہیں تھا، کسی سے پوچھا ہم نے کہ بھائی یہاں سے ہم نے جانا ہے عطا آباد نہیں، عطا آباد سے اس طرح ایک علاقہ ہے پرنس آغا خان کا، چھوٹا سا بازار ہے، اب کافی عرصہ ہو گیا بھول چکے ہیں۔ تو وہاں پہ پہنچے، ہوٹل میں پوچھا کہ روم کیسے مل جائے گا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ایسے روم ہیں کہ ایک روم میں کم از کم 6 7 8 10 لڑکے آ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ رینٹ کتنا ہوگا اس کا، اس نے کہا ہم تقریباً 100 روپیہ لیتے ہیں فی کس۔ ہم نے کہا چلو یہ تو پھر بہت ہی اچھا ہے۔ تو وہاں ہم نے چائے پی، کھانا کھایا، اور پھر نماز کا ٹائم تھا، تو وہاں میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ مسجد یا اس ہوٹل میں جا نماز ہوگا؟ اس ہوٹل والے نے کہا جا نماز ہوتا کیا ہے؟ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو پھر میں نے کہا یار مسجد کہیں پہ ہے، مجھے کہتا ہے کہ اس سامنے والی گلی ہے، یہاں اندر چلے جاؤ تو یہاں پہ ایک مسجد ہے، تو وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہو۔ جب مسجد میں گئے وہاں نماز پڑھی ہم نے، وہ مجھے پتہ چل گیا تھا یہ علاقہ، اس علاقے کے لوگوں کو میرا خیال اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا ان کا، اسی کہ وہ جا نماز کو نہیں جانتے تھے۔ میں نے اس کو دکھا نماز والی شیٹ، تو وہ پھر بھی بس خاموش ہو گیا، وہ مگر مجھے اتنا اندازہ ہو گیا کہ پرنس آغا خان صاحب کا علاقہ ہے، پھر خاموش ہو گیا۔ چلو علی کا اپنا اپنا رسم و رواج ہے، بس ان کی مجبوریاں وغیرہ ہوں گی۔ تو اس کے بعد ہم صبح ہوئی تو دوستوں کو کہا کہ جس کسی نے جانا ہے چائنا کے بارڈر، وہ یہاں پہ سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں۔ تو تقریباً ہم نے ایک رنگ پوچھ کے ایک ہائی ایس کے بندے برابر کر لیے، ہائی ایس والے سے بات کی کہ ہم کو آپ نے خنجراب بارڈر جو ہے وہاں لے کر جانا ہے، خنجراب چائنا کا بارڈر ہے وہ اس کے پاس۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ 17,000 روپیہ دو گے۔ تو ہم نے بس 17 بندے سیٹ کیے ہائی ایس میں اور چل پڑے، عطا آباد جھیل کے پاس پہنچے، بہت اچھا ویوز تھا، روڈ بہت اچھا تھا ماشاءاللہ، روڈ تو اچھا نہیں تھا مگر نظارہ بہت اچھا تھا۔ وہاں پہ ہائی ایس کو ہم نے کشتی میں ڈالا، اس کے بعد اسی گاڑی میں ہم بھی بیٹھے، اور تقریباً 45 منٹ تک ہم عطا آباد جھیل کے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ گئے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے دوسری سائڈ پہ، پھر وہاں سے اتر کے تقریباً 15 20 منٹ پیدل گئے آگے، تو ہائی ایس ہماری وہاں کھڑی تھی، اس میں بیٹھے۔ تو ہم جب چائنا کے بارڈر کے قریب پہنچے تو وہاں محسوس ایسے ہو رہا تھا کہ آکسیجن کا مسئلہ تھا۔ ہمارے پاکستانی ہیں بھی بڑے جوگ قسم کے لوگ، تو اس میں تقریباً ایک 60 65 سال کی عمر کے بزرگ تھے، انہوں نے چائنا والی لڑکیوں کو کہا کہ ہمارے ساتھ پکچر نکالو، وہ بھی تنگ ہو گئی تھی کہ وہ تو خیر چائنا والے تو ماشاءاللہ اتنا برا نہیں مانتے، ہمارے پاکستانی نے اس کو مذاق سا بنا دیا تھا، ہر کوئی کہتا تھا میم ون پک، میم ون پک۔ پریشان سا رہے کہ یار یہ تو کوئی ڈرامہ بن گیا ہے۔ پھر میں نے بھی کوئی پک نکالی، مگر وہاں پہ میل کے ساتھ، اور سیکورٹی گارڈ والے تھے گجرات میں، ان کے ساتھ نکالی، اور ایک چائنا والا بچہ تھا اس کے ساتھ نکالی۔
اس کے علاوہ چائنا کا ایک لڑکا تھا اس کے ساتھ نکالی، اور پھر اس کے بعد ہم جب واپس آئے رات پھر وہیں ہوٹل میں گزاری ہم نے، اور واپسی میں جب ہم وہاں سے گلگت سے گاڑی میں بیٹھے ہائی ایس میں، تقریباً کچھ فاصلہ کیا تھا میں 2-3 گھنٹے کا، اس کے بعد گاڑی خراب ہو گئی ہماری۔ جب گاڑی خراب ہو گئی کم از کم ہمیں وہاں پہ 3-4 گھنٹے رکنا پڑا۔ جب گاڑی ٹھیک ہوئی اس کے بعد آگے گئے تو وہاں پہ کرفیو سا لگا ہوا تھا کہ اس ٹائم پہ گاڑیاں نہیں جاتی آگے۔ ہم نے کہا یہ تو کوئی پھر بڑی مشکل سے ہم نے ایک ٹرک ملا، ٹرک میں بیٹھ گئے، کوہستان تک آئے۔ ٹرک میں کوہستان کا علاقہ ہی تھا، پتہ کوہستان تھا، پتہ کون، داسو کا علاقہ، داسو کے علاقے تک ہم ٹرک میں آئے بڑی مشکل سے۔ اور جب داسو ٹرک پہ آئے تو ٹرک راستے میں آ کے ایک جگہ پہ رک گیا کہ میں آگے نہیں جاتا، میں ابھی یہاں ہوٹل میں آرام کروں گا اس کے بعد جاؤں گا۔ تو پھر ہم انتظار کر رہے تھے کافی، اتنے میں ہائی ایس ایک آئی، اس میں لڑکے کچھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہمیں وہاں پہ عطا آباد جھیل کے پاس بھی ملے تھے، چائنا کے بارڈر کے پاس بھی ملے تھے۔ انہوں نے ہمیں کسی طرح زور زیادتی کر کے بٹھا دیا کہ آپ بس گزارا کرو گے دونوں۔ ہم نے کہ گزارا ہی کریں گے مگر چھوڑو کہ بیٹھے تو صحیح ہم۔ جب بیٹھے تو ہمیں پھر انہوں نے بھی شام چوک میں اتار دیا، وہاں سے پھر ہم پیدل نکل گئے۔ میں نے میرے ساتھ جو سعد اللہ لڑکا تھا، رشتے دار بھی ہے سعد اللہ افریدی، اس کو کہا کہ یار یہاں سے اب ہم پیدل جاتے ہیں رشاد خان صاحب کے حجرے کی طرف۔ جب وہاں گئے تو وہاں سے ہم نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں رشاد خان صاحب تو شانگلہ گئے ہوئے ہیں، ان کے نوکر وغیرہ جو بھی تھے وہاں پہ رشتے دار تھے، چچا کے بیٹے تھے جو بھی، انہوں نے کہا کہ یار وہ تو شانگلہ گئے ہوئے ہیں، اور آپ یہاں پہ کھانا وانا کھا کے پھر اگر جانا ہو تو چلے جائیں گے۔ ہم نے کہا کھانا بھی کچھ بھی نہیں کھاتے، ہم نے بس موٹر سائیکل پہ جانا ہے خالی۔ موٹر سائیکل وہاں سے اٹھایا تو ہم مینگورے کی طرف واپس چل پڑے۔ جب مینگورہ آئے تقریباً ہماری راستے میں آنے جانے میں 2 راتیں گزری۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ وزٹ جو تھا، ٹور جو تھا، ٹرپ جو تھا، ہم نے صرف اور صرف ہمارا 2500 روپیہ خرچہ آیا۔ وہ 2500 خرچہ اس کی بھی علیحدہ ایک کہانی ہے۔ ہمارے ایک دوست مل گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے بس کافی ہمارے ساتھ وہ کی ہیلپ کی۔ وہ کہتے کہ نہیں آپ کم از کم ہفتہ رہو یہاں پہ۔ ہم نے کہا ہم نہیں رہ سکتے، ہمیں واپس جانا ہے، ہم نے پشاور پھر جائیں گے تو اس کے بعد ٹائم تھوڑا ہے ہمارے پاس، چھٹیاں وغیرہ نہیں ہیں، اس مجبوری ہے ہماری۔ تو اس وجہ سے پھر ہم وہاں سے پھر مینگورہ آئے موٹر سائیکل پہ ہی، راستے پہ انجوائے کیا۔ شانگلہ کے پاس آبشاریں تھیں، وہاں پہ بیٹھے، آبشاروں میں لطف اندوز ہوئے۔ اس ٹائم پہ ہمارے پاس کیمرہ ٹھیک نہیں تھا، جو تصویریں یار دوست کسی جاننے والوں سے وہاں پہ نکالی تھی وہاں پہ چائنا بارڈر کے پاس۔ پھر ہم نے ایک لڑکے کو کہا یار اس طرح کرنا کہ اس کی جو پک ہیں ہمیں کسی طریقے سے سینڈ کر دینا۔ پھر اس نے تقریباً مہینے کے بعد سینڈ کی تھی، مہینہ لگ گیا تھا، اور ہم خیر سے مینگورہ پہنچے۔ اور وہ ہمارا بہت ہی انجوائیبل ٹرپ تھا۔ مجھے شوق ہے، میں لائک کرتا ہوں مختلف جگہوں پہ جانے کا۔ یہ بھی گلگت بلتستان، گلگت کے علاقے کا، یہ بھی میرے اسی شوق کی ایک حصہ ہی تھا۔ تو بہت انجوائے کیا میں نے وہاں پہ۔ اگر آپ کو بھی موقع ملے گلگت بلتستان اس علاقے کا وزٹ کریں، بہت ہی خوبصورت وادی ہے، بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ اور بس یہ میری سٹوری اتنی تھی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کر لیں اور دوستوں میں شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے آپ کے دوست بھی اس سٹوری کو سن سکیں
اور ساتھ ساتھ سبسکرائب کر کے بیل والے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر آپ کو مل سکے۔ اور اس کے بعد آخری کلمات میرے جو حسب سابقہ میں کہتا ہوں کہ اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، اپنے دائیں بائیں سب لوگوں کا خیال رکھیں، اس لیے کہ انسان کے لیے یہ تعلق سب سے بہترین چیز ہے۔ اپنا تعلق کسی سے نہ کاٹیں، تعلق کی بنا پہ ہی انسان پہچانے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے